القاہر فوق عبادہ، اور وہ چھایا ہوا ہے اپنے بندوں کے اوپر، غالب ہے، یعنی چسک نہیں سکتا کوئی اس کی مرضی کے بغیر۔ وہو الحکیم الخبیر، اور وہی حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ قل ای شیء اکبر الشہادہ، اے نبی ان سے فرماؤ بتاؤ سب سے بڑی شہادت کون سی ہو سکتی ہے؟ قل اللہ، تم فرماؤ اللہ کی شہادت۔ شہید بینی و بینکم، وہ گواہ ہے تمہارے اور میرے درمیان، یعنی مجھے کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، وہ دیکھ رہا ہے۔ تم اگر میری بات نہیں مان رہے ہو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، اللہ گواہ ہے کہ میں نے اپنا پیغام جو مجھے اللہ نے سپرد کیا تھا تم تک پہنچا دیا۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اللہ نے مجھے قرآن وحی اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچ جائے۔ یہ وہی آیت جو ہم نے سینکڑوں دفعہ یہاں پہ تلاوت کی ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 19۔ اسی میں میرا ریسرچ پیپر ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اس کے ٹائٹل پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے، ریسرچ پیپر نمبر 4۔ تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں۔ اچھا مجھے بتائیں، اگر اللہ کے نبی جن کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی کہ انہوں نے قرآن کے ذریعے لوگوں کو آخرت کا ڈر سنانا ہے، اللہ کی طرف مائل کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے بیسٹ سلیبس تو کوئی نہیں ہو سکتا، رسول اللہ سے بڑا ٹیچر کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن سے بہترین سلیبس ہی کوئی نہیں ہے، اور حکم یہ ہو رہا ہے کہ اے نبی تم نے بھی اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرنی ہے اور جس تک بھی پہنچ جائے۔ قرآن پہنچا، لیکن آپ دیکھ لیں کیا خدمت کی ان لوگوں نے۔ 1000 سال سے اسلام یہاں آیا ہوا ہے، کسی نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا، یہ تو پچھلے 100-150 سال میں ہی ترجمے ہوئے۔ بخاری کا پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے، آلموسٹ 100 ایئرز پہلے۔ پہلے ان سے پوچھیں آپ کیا کرتے رہے ہیں؟ یہاں کی لوکل لینگویج تھی فارسی، پھر اردو بن گئی۔ قرآن فارسی میں ٹرانسلیٹ کیوں نہیں کیا؟ شاہ ولی اللہ دہلوی نے پہلی دفعہ کیا، 5 سال تک چھپے رہے، لوگوں نے فتوے جاری کر دیے کہ قرآن عربی میں تھا، اس نے تحریف کر کے فارسی میں کر دیا، کیونکہ ولی اللہ دہلوی نے یہ یعنی آبزرو کیا انہوں نے کہ بھئی اس قوم کا تو کوئی حال نہیں ہے، قرآن تو نہ انہوں نے عربی سیکھنی ہے، نہ ہمارے آباء اجداد نے سیکھی، نہ انہوں نے سیکھنی ہے، تو نہ انہوں نے عربی سیکھنی ہے، نہ انہوں نے قرآن پہ چلنا ہے، تو بہتر ہے قرآن کو نیٹو لینگویج میں کر دیا جائے۔ جس طرح ہم نے یوٹیوب کا موڈ اختیار کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مدرسوں میں انہوں نے کوئی دین نہیں سکھانا، نہ انہوں نے صحیح بات لوگوں کو بتانی ہے، تو پھر ہم الٹیمیٹلی یہ جو ایک ڈیجیٹل موڈ ہمارے پاس موجود ہے ہم لوگوں تک بات پہنچائیں۔ تو جب فتوے جاری ہوئے 5 سال تک وہ چھپتے پھرے۔ یہ آج آپ کو فیشن نظر آ رہا ہے نا، یہ سارے بزرگان دین کے جو لیٹسٹ 20ویں صدی کے بزرگان دین ہیں، ان کے ترجمے یہ زدم زدہ ہوئے ہیں۔ جب ایک ہوا دوسرے نے کہا اچھا میں بھی کرتا ہوں، شاہ ولی اللہ دہلوی کے بیٹے نے اردو میں ترجمہ کر دیا، پھر آگے دیوبندی اس ترجمے کو لے کے چلے تو بریلویوں کو فکر پڑ گئی، انہوں نے اپنا ترجمہ کر لیا، پھر بریلویوں کے اندر اپنے ترجمے شروع ہو گئے، پھر شیعہ نے کہا کہ چلو ہم بھی اپنا ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے زدم زدہ کیا ہے۔ میں علا وجہ بصیرت آپ کو کہہ رہا ہوں ان کے اسلام کے ساتھ زیرو انٹرسٹ تھا، ورنہ مجھے بتائیں جن بابوں کے نام یہ وضو کے ساتھ لیتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں ترجمے کیے؟ اس لیے کہ وہ ان سے زیادہ سمجھدار تھے، ان کو پتا تھا کہ چودراہٹ ختم ہو جائے گی، اور دیکھ لیں ہو گئی ہے۔ ویژن ہے سی ویسے اے چیز میں بابیاں دی مننا کہ انہوں نے پتا سی کہ کام پہ جانا ہے اور پہ گیا، ان کو مجبوراً کرنی پڑی، اللہ کی تقدیر غالب آ گئی۔ نہ کرتے تو کیا کرتے، کیونکہ وہ جب ایک کام شروع ہو جائے دراڑ ڈل جاتی ہے نا، تو اپنی طرف سے انہوں نے اپنے ترجمے تفسیریں کر کے کوشش کی کہ قرآن کے فتنے کو، جس کو یہ فتنہ سمجھتے ہیں آزمائش، دبایا جائے، لیکن الٹا گلے پڑ گیا۔ کیا کرتے؟ اور آج ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے، احادیث کے ترجمے بھی ہو رہے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں جناب کہ وہ ایک دیوبندی نے کتاب لکھی ہے مناقب ابی حنیفہ، اس کے مقدمے میں لکھا ہے دور حاضر میں حدیث کی کتابوں نے زندیقیت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ پہلے ہم لوگوں کو مسئلہ بتاتے تھے، لوگ سن لیتے تھے، اب جب مسئلہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں دسو کتنے لکھے ہے، پوچھنا ہے لوگوں نے کیا بتائے نا جی، کوئی لائے نا جی، اے جی سلطان باؤ نے قرآن کا ترجمہ کیتا جائے، میں پڑھ رہا ہوں نا، اس کا ترجمہ کوئی بھی پڑھ لے اپنے مکتب فکر کا، کوئی شیعہ ہے سنی ہے پڑھے اور بتائے یہ کیا توحید لکھی ہوئی ہے۔ اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو قرآن اس لیے وہی ہوا ہے کہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں، تبلیغ اس کے ذریعے کروں، اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے، میری کوشش ہے جہاں تک پہنچ جائے تو یہ پہنچ جائے،
یعنی وہ بھی اسی کے ذریعے آگے تبلیغ کریں. اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم اس بات کے اوپر گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، اے نبی تم فرماؤ میں تو اس طرح کی کوئی گواہی نہیں دیتا. قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے نبی تم فرماؤ کہ وہ تو نہیں ہے مگر اکیلا یکتا الہ معبود. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں اعلان برات کرتا ہوں ہر اس ہستی سے جسے تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا. میرے بھائی میٹھی میٹھی باتیں تو ہو ہی نہیں سکتی نا. قرآن تو پھر کڑوی بات کرتا ہے. قرآن صرف توحید بیان نہیں کرتا، جو توحید کے مقابلے پہ طاغوت ہے اس کی نفی بھی کرتا ہے. یہاں سے آ کے ہمارا اختلاف شروع ہو جاتا ہے. ہمارے واعظین صرف تبلیغ کا ایک رخ بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ سے دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، عقائد کی کوئی اصلاح نہیں ہوتی، کیونکہ نیگیٹو پہلو وہ بتاتے ہی نہیں ہیں ڈر کے مارے. جب تک آپ نیگیٹو پہلو کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے، پازیٹیو کی قدر لوگوں کے دلوں میں نہیں آئے گی. عربی میں کہا جاتا ہے نا کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. اندھیرا نہ ہو تو اجالے کی قدر نہیں آتی، پیاس نہ ہو ٹھنڈے پانی کی قدر نہیں آتی. اسی طریقے سے جب تک آپ بابوں کی پھیلائی ہوئی گمراہی کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے، تب تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ توحید میں کس لیول کا رکھنا اس امت میں ڈال دیا گیا. اور یہ کتاب بھی صرف اس لیے محفوظ ہے کہ اللہ نے گارنٹی لی ہے، ورنہ انہوں نے کتاب کے ساتھ بھی کام ڈال دینا تھا. اتنا کام تو ضرور ڈال دیا ہے کہ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے قرآن کے بالکل اپوزٹ تفسیر کر دی ہے. پہلے صفحے سے ہی تحریف شروع کر دی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ترجمہ سب نے یہ کیا ہے، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے دعا مانگتے ہیں. آگے چھوٹا سا حاشیہ لگا ہوگا، یہ جو بزرگان دین کو پکارا جاتا ہے، اولیاء اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، یہ بھی اللہ ہی سے ہوتی ہے. یعنی وہ اللہ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تو نے ادھوری بات کی تھی، ہم نے کمپلیٹ کر دی ہے. ہاں، تفسیر عثمانی دیوبندیوں کی سب سے مشہور تفسیر محمود الحسن دیوبندی، دیوبند کے آپ سمجھ لیں بڑوں میں سے، انہوں نے ترجمہ لکھا تھا. اس کے اوپر حاشیہ بعد میں لکھا شبیر احمد عثمانی نے، جنہوں نے محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا تھا. تقی عثمانی صاحب کے ابا جی کے استاد مفتی شفیع صاحب کے. اور تفسیر کیا لکھ رہے ہیں ایاک نستعین کی، کہ یہ بزرگوں سے جو مدد مانگی جاتی ہے نا، یہ اللہ کے اذن سے ہی ان کے بارے میں. اسی وجہ سے سعودیہ والوں نے پھر اس پہ پابندی لگائی تھی کہ یار یہ کیا ہے، کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پابندی لگا دی. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ رسول اللہ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. یعنی یہودیوں کے بارے میں جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی پروفیسیز موجود تھیں. میں نے قرآن کے تعارف میں بھی تورات اور انجیل کی آیات ٹیمپرڈ فارم میں بھی آج جو موجود ہے بائبل، وہ پیش کی تھی کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں پروفیسیز موجود ہیں. اور اللہ نے اس کو بیان کیا، یہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانا جاتا ہے، کہ یہ وہی پیغمبر آخر الزمان ہیں جن کی پروفیسیز ہماری کتابوں میں موجود تھی. لیکن پھر کیا ہوا، الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈالا ہوا ہے تو وہ اب کبھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے. یعنی انہوں نے طے کر لیا اپنے بات نہیں ماننی، دیٹس آل. تو اللہ نے انہیں زبردستی کیوں ہدایت دینی ہے؟ سوئے ہوئے شخص کو تو جگایا جا سکتا ہے، جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کو جگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ غیرت مند ہے. اللہ آپ سے بھیک نہیں مانگتا کہ آپ اللہ کو مانیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ بہت بے پرواہ ہے. پیغمبر تو پھر بھی تھوڑا ٹالریٹ کر جاتے تھے نا، کہ چلو بات نہیں قبول کی، پھر چلے گئے، تیسری بار چلے گئے. ایون اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا بھی، عتاب بھی فرمایا، تب بھی چلے گئے امت پہ شفقت کی خاطر. ورنہ تو قرآن بار بار نہ کہتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے. ایک دفعہ یہ اللہ کا کہنا کافی تھا نا. بھائی حضور اس چیز کو، حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں بخاری مسلم میں آتا ہے، عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے جانے لگے، حضرت عمر سامنے کھڑے ہو گئے. بعد میں کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ میں نے اتنی جرت کیوں کی، کہ یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ نے منع کیا ہوا ہے.
حضور نے وہاں بھی تعویل کر لی کہ بھئی حضور اللہ نے مجھے کہا ہے کہ چاہے تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو میں انہیں بخشوں گا نہیں، تو اللہ نے کہا کہ مانگو یا نہ مانگو تو میں ٹرائی مار کے دیکھ لیتا ہوں۔ شفقت کا پہلو تھا، ادروائز جو حضرت عمر سمجھے تھے وہ صحیح تھا۔ عربی لنگوسٹک میں یہی کہا جاتا ہے کر لے جو کچھ کرنا ہے، میں نہیں مننی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن حضور اس کی بھی پلی لے۔ پھر اللہ نے اس سے بھی واضح الفاظ میں کہا کہ نہ تو آپ نے کسی منافق کا جنازہ پڑھنا نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہونا۔ یہ بار بار حضور کی شفقت کا پہلو تھا، رحمت للعالمین ہونے صفت رحمت غالب ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ بھی رحم فرمانے والا ہے، لیکن اللہ کی جو بے پرواہی والی صفت ہے نا، یہ سب سے بڑی الارمنگ چیز ہے انسان کے لیے، جس سے ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔